میجر صاحب ایسے وہ واحد بندے تھے جنہوں نے فری فال میں اپنا نام بنایا. 8 9 10 ہزار فٹ تک آپ فری فال میں آتے ہو. اس میں اگر کوئی اپنا تصادم کھو دیتا ہے. مور دین 250 ڈیتھس ہو چکی ہیں. یہ 92nd جمپ تھی میری، کیپٹن سرفراز شہید، وہ بیچ میں پھاڑتا ہوا پیراشوٹ ہوا میں مجھے تصادم کر گیا. چانس کوئی نہیں تھا بچنے کا. یہ معجزہ ہے، سائنس بھی نہیں مانتی اس کو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فائقہ رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوا ڈیجیٹل. ناظرین، میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہی ہوں جو کسی تعریف کی، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، میجر اطہر نقوی صاحب سے. میجر صاحب ایسے وہ واحد بندے تھے جنہوں نے فری فال میں اپنا نام بنایا. اور فری فال جو ہے وہ آخر ہوتا کیا ہے، عوام کو سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ فری فال میں چھلانگ لگائی جاتی ہے 12,000 فٹ کی اونچائی سے اور 3 یا 4,000 فٹ کی لمبائی تک آتے ہوئے پیراشوٹ کھول دیے جاتے ہیں. اور آج تک جو ہے وہ کوئی بندہ زندہ نہیں بچ سکا. میجر صاحب واحد ایسے بندے ہیں جو زندہ بچے اور ان سے کہانی جان لیتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے تو فوج میں کس طرح سے آئے اور پھر اس کے بعد ان کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ فری فال میں حصہ لیا جائے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، ٹھیک ٹھاک. اچھا سر، ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ فوج میں کس طرح سے گئے تھے، کیسے شوق پیدا ہوا تھا؟ ایکچولی شروع سے ہی مجھے آرمی میں جانے کا بہت شوق تھا. انفیکٹ میری زندگی کا مقصد ہی شاید یہی تھا کہ میں آرمی میں جاؤں، اور آرمی میں نہیں صرف بلکہ SSG میں کمانڈو بنوں. شروع سے ہمارے ایک استاد ہوتے تھے بریگیڈیئر TM، ان کو دیکھ کے مجھے یہ زیادہ شوق ہوا تھا SSG میں. جی ہاں. تو جب آپ فوج میں گئے گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ گھر والے بھی یہی چاہتے تھے. ڈیفینیٹلی بڑا خوش ہوئے سارے، پورے خاندان والے، بہن بھائی سب بہت خوش ہوئے. ماشاءاللہ سے آپ نے اتنا بڑا نام بنا لیا اپنا، اتنے تمغات آپ نے حاصل کیے. اور سر فری فالنگ کی طرف کس طرح سے، فری فال کرنے کا کس طرح سے سوچا؟ یہ SSG میں صرف ہوتی ہے، آرمی میں تو نارمل پیراشوٹ جمپس کرواتے ہیں ایڈونچر کے طور پہ. یہ اسکائی ڈائیونگ جو ہے وہ صرف SSG میں کمانڈوز میں یہ کرائی جاتی ہے. وہ بھی سارے نہیں کرتے، چند ایک لوگ کرتے ہیں. جی ہاں. تو مجھے اسکائی ڈائیونگ کا بہت شوق تھا، فری فال کا. اچھا، تو یہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ فری فال ہوتا کیا، اس میں آخر کرنا کیا پڑتا ہے؟ میں بتاتا ہوں جی. نارمل پیراشوٹ جمپس جو ہوتی ہیں نا جی، وہ C-130 جہاز سے یا ہیلی کاپٹر پہ بھی ہوتی ہے. وہ تقریباً 11-1200 فٹ سے آپ جمپ کرتے ہو، آٹومیٹک پیراشوٹ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اسکائی ڈائیونگ میں آپ نے اسکائی ڈائیونگ کی پیراشوٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے، پیرا کمانڈ کہتے ہیں اس کو. وہ آپ ہائٹ زیادہ ہوتی ہے اس کی، 12-13 ہزار فٹ سے بلندی سے آپ جمپ کرتے ہو، اور 8 9 10 ہزار فٹ تک آپ فری فال میں آتے ہو. اس کے بعد پیراشوٹ آپ نے کھولنی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو دیٹ وہ جو بیچ میں ٹائم ہوتا ہے اسکائی ڈائیونگ کا، اسے فری فالنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر، تصادم کیسے برقرار رکھا جاتا ہے اس میں؟ یہ اس میں باڈی پوزیشننگ سے ہوتا ہے سارا، کہ جو آپ نکلتے ہیں اس میں ایک الفا پوزیشن ہوتی ہے، ایک سیمی ڈیلٹا پوزیشن ہوتی ہے. سیمی ڈیلٹا میں جیسے آپ ڈائیو کرتے ہو، ہاتھ پیچھے اور سر نیچے ہوتا ہے، تو آپ ڈائیو کی پوزیشن میں ہوتے ہو، اس کو سیمی ڈیلٹا کہتے ہیں. اور الفا پوزیشن میں جو آپ پورے ہاتھ، دونوں ہاتھ کھلا دیتے ہو ہوا میں، جیسے یہ شیلڈ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسکائی ڈائیونگ کی الفا پوزیشن کی ہے. تو اس پوزیشن میں آپ زمین پہ نیچے آتے ہو، اور آلٹیچیوڈ بیٹر لگا ہوتا ہے ریزرو پیراشوٹ کے اوپر، وہ آپ کو بتا دیتا ہے زمین کتنی رہ گئی ہے. اچھا. تو اس سائڈ پہ آ کے لائن لگی ہوتی ہے، آپ یو پل آؤٹ یور پیراشوٹ اینڈ وہ کھل جاتی ہے. پھر آپ ٹھیک ہو گیا. سر کوئی یہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے اس چیز کی؟ جی ہاں، جی ہاں. اس کا تقریباً کوئی 3 ویکس کا کورس ہوتا ہے. پیراشوٹ ٹریننگ اسکول ہے ہمارا پشاور میں، وہاں سے وہ کرتے ہیں. اچھا سر، ٹریننگ کی بھی تھوڑی ٹیکنیکس ہم آپ سے جانیں گے، اور ساتھ میں یہ بات کر لیتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک اسٹار بن جاتا ہے اوپر، مطلب سب نے اس طرح سے حرکت کرنی ہوتی ہے، پوزیشن بنانی ہوتی ہے. تو اگر اس میں اگر کوئی اپنا وہ تصادم کھو دیتا ہے، وہ دیکھیں، یہ اٹ از نون ایز ڈیڈلی گیم. یہ زندگی موت کا کھیل ہے. اسکائی ڈائیونگ جو ہے وہ پوزیشننگ کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ باڈی پوزیشن ایسی بنا کے، اس کو ڈفرینٹ میتھڈز ہوتے ہیں،
لیفٹ سلوٹ میتھڈ مطلب آپ لیفٹ کی طرف جائیں گے, رائٹ سلوٹ رائٹ کی طرف, ہاتھ آگے آپ کر دیں گے ایسے تو آپ پیچھے کی طرف آئیں گے, یہی ہاتھ پیچھے کر لیں گے تو آپ آگے کی طرف جائیں گے. تو اسی لحاظ سے آپ نے وہ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, تو دوسرے پیراشوٹر کے پاس جا کے ہاتھ پکڑنا یا وہ بنانا, جو بھی آگے سے یہ مزید ٹریننگ کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے کتنا عرصہ ٹریننگ کی تھی؟ ٹریننگ تو وہ بتایا نا کہ یہ پیرا جمپس تو ساری کرتے ہیں, وہ تو ایز اے پی ایم اے کیڈٹ کیا تھا میں نے, اس کے بعد کمانڈو میں بھی کراتے ہیں. یہ فری فال کی بعد میں یہ ٹریننگ ہوتی ہے 3 ویکس کی. 3 ویکس میں بندہ سیکھ جاتا ہے. جی جی. اور آپ وہ واحد شخصیت ہیں جو زندہ بچ گئی ہیں. مڈ ایئر کولیجن ہوا نا ایکچولی اس میں, جب پرٹیکولر جمپ میں یہ 92nd جمپ تھی میری, تو جب میں آئی واز اباؤٹ ٹو اوپن اپ مائی پیراشوٹ, بلکہ کھولی ہے جب میں نے پیراشوٹ, اٹ واز ان پروسیس آف اوپننگ اپ, تو دوسرا لڑکا تھا کیپٹن سرفراز شہید, وہ بیچ میں پھاڑتا ہوا پیراشوٹ ہوا میں مجھے تصادم کر گیا, ٹکرا گیا. تو اس میں اس کی رائزرز کیونکہ میرے کھل چکے تھے تو اس کی گردن کٹ کے علیحدہ ہو گئی ہوا میں, اور میری یہ پسلیاں, گردن ٹوٹ گئی, ہیڈ انجری, اور ملٹیپل فریکچرز ہوئے, ٹانگ فریکچر ہوئی. تو چانس کوئی نہیں تھا بچنے کا. یہ معجزہ ہے, سائنس بھی نہیں مانتی اس کو, میری زندگی کو, کہ کیسے ممکن ہے. جی نہیں تو سر, اگر یہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی نہیں بچتا, تو پھر لوگ کرتے ہی کیوں ہیں؟ مطلب ایڈونچر ہے نا جی, کر لیا جاتا ہے. وائی ناٹ. دیکھیں ایڈونچر ہے. دوسرا یہ اس کی جو دشمن کے پیچھے آپ ٹریننگ کے طور پہ جب کمانڈوز آپ بیہائنڈ دی اینیمی لائنز آپریشن کرتے ہیں, تو آپ بہت ہائٹ سے آپ جمپ کر کے تو ان کے نزدیک پیراشوٹ کھول کے وہاں جا کے ہائیڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپریشنز آگے کرنے ہوتے ہیں. تو کمانڈو میں تو آپ کو اسٹرینتھ نہیں, کوانٹٹی نہیں, کوالٹی چاہیے ہوتی ہے. مطلب لوگوں کی یہ نہیں کہ 100 لوگ ہوں, 4 لوگ ہوں, 5 لوگ ہوں, لیکن انہوں نے اپنا مشن پورا کرنا ہوتا ہے. تو وہ گریلا وارفیئر اس طرح ہی ہوتی ہے. یہ دنیا میں کافی ڈیتھس ہو چکی ہیں اس میں. جرمنی میں اور امریکہ میں یہ زیادہ ہوتا ہے فری فالنگ, جو پیراشوٹ ایز اے اسپورٹس لیتے ہیں وہ, تو اس میں ڈیتھس بھی ہوتی ہیں. تو ابھی تک مور دین 250 ڈیتھس ہو چکی ہیں مڈ ایئر کولیجن میں. جی میں نے عرض کیا نا, کوئی دنیا میں زندہ نہیں بچا ابھی تک. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ زندگی دی اس نے. ایسے ہی ہے. 1985 میں ہوا تھا. تو جب آپ گھر آئے تھے, مطلب کیا ریئیکشن تھے گھر والوں کی؟ ڈیفینیٹلی I got married 2 months ago. یہ فیبروری 85 کو میری شادی ہوئی ہے, اور 5 مئی 1985 کو ہی میں یہ حادثہ ہو گیا. 2 مہینے چند دن کے بعد ہی. تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی زندگی چینج ہو گئی, ڈسیبلٹی آ گئی, لیکن اللہ پاک کا خاص کرم رہا, اور کہ میں نے زندگی سے ہار نہیں مانی. تو I lived out my life happily, اور 2004 میں ریٹائر ہوا فوج میں. تو with one arm I had been serving in the army throughout. Army has looked after me very well, اور بڑا خیال رکھا آرمی نے میرا. جہاں جابس بھی دیے رکھی. ابھی میں ریٹائر ہوا پچھلے دنوں DHA سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, کچھ ٹیکنیکس جان لیتے ہیں آپ سے کہ اگر عام بندہ تو نہیں کر سکتا یہ؟ جی, یہ ہمارے ملک میں یہ فیسلٹی نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں ہے کہ آپ پے کرتے ہو ایڈونچر کے طور پہ, اور آپ سیکھ سکتے ہو ٹریننگ لے کے. آپ پیراشوٹ فری فالنگ بھی کر سکتے ہو, نارمل پیرا جمپس بھی کر سکتے ہو, لیکن یہ فیسلٹی پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں نہیں ہے. باہر کے آپ نے کہاں کہاں کی ہے؟ میں نے پاکستان میں کیا. سر ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ شیئر کریں جس میں آپ ڈسہارٹ ہو گئی ہوں اور بہت ساری مشکل کا سامنا کیا ہو. ہاں, ایک دفعہ ہم لوگ کمانڈو کورس کر رہے تھے چراٹ میں, تو میرے کولیگ تھے تو وہ گر گئے. ایسے رات کا ٹائم تھا, پہاڑوں میں جنگل ہے بالکل وہ. تو ایک دم چلتے چلتے وہ ان کا پاؤں سلپ ہوا, کہیں وہ گر گئے کھائی میں. تو رات کا ٹائم تھا, نظر بھی کچھ نہیں آ رہا تھا. تو خیر بڑی مشکل سے پھر ہم نے وہ مشن جو تھا ابنڈن کیا تھوڑی دیر کے لیے ٹریننگ, اور اس کو ڈھونڈا, اور وہ بہت 200-300 فٹ تقریباً فری گرا تھا نیچے کھائی میں,
اور کسی درخت کے ساتھ اس کا پٹھوا رکھا ہوا تھا. وہاں سے جا کر اس کو ریکور کیا, ریکور کر کے اور پھر اوپر لے کے آئے اس کے اٹھا کے. اور ہیڈس آف ٹو ہیم ایز ویل, اس نے ہمت کی لڑکے نے اور ساتھ اوپر تک اس کو لے کے آئے. بڑا اچھا لگا یہ, مطلب ایک نہ بولتا نہیں کبھی ایسے. جی ہاں سر, دوستوں کی بات کیجئے تو سب سے اچھا آپ کا دوست کون تھا؟ یہ جو بہت ہی اچھا میرا بڈی تھا کرنل زیگم, وہ شہید ہو گیا ہے. بہت ہی دلیر اور بہت ایس ایس جی میں تو ویسے ہی بزدل آدمی تو چاہتا نہیں ہے کمانڈو میں, لیکن وہ تو ایکسٹرا آرڈنری کوئی بندہ تھا کرنل زیگم. اور کرنل واصف ہیں ایس ایس جی کے, بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسر ہے وہ بھی, بہت اچھے دوست ہیں میرا ایس ایس جی کے. مجھے ایس ایس جی سے بہت پیار ہے. اچھا جی اچھا سر, اچیومنٹس کی آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے کون کون سی اچیومنٹس حاصل کی ہیں؟ تمغہ امتیاز ملٹری مجھے ملا ہے, تمغہ بصالت ملا ہے جی, اور کمنڈیشن کارڈ ملا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا. سر, زندگی کا کوئی ایسا مومنٹ جس میں آپ بہت زیادہ خوش ہو گئے ہو؟ بہت زیادہ خوش ہوئے جب میری بیٹی پیدا ہوئی, پہلی بیٹی. جب میں شادی کے بعد, حادثہ ہو چکا تھا تو 1985 فیبری میں میری شادی ہوئی, مئی میں حادثہ ہو گیا, اور نومبر کو میری بیٹی جب پیدا ہوئی ہے نا, تو آئی واز ان ہاسپٹل. تو کافی دیر 11 مہینے ہاسپٹل رہا تھا میں. جب مجھے پتہ چلا, مجھے بہت خوشی ہوئی جب باپ بننے کا جو پہلی دفعہ ایکسپیرئنس ہوا ہے نا, وہ مجھے یادگار خوشی کا دن لمحہ تھا. ماشاء اللہ سے. سر, لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں گے ہماری ناظرین کو؟ یہ ہے کہ میری زندگی کا اصول رہا ہے کہ لیو آؤٹ یور لائف اور ہیپیلی, اور کنٹینٹمنٹ پیدا کریں. جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اس پہ ہمیشہ شکر کریں, اور نیور امپوز یور سیلف آن ادرس اینڈ نیور گیٹ امپوز بائی اینی بڈی. بیلنس لائف گزاریں اپنی, اور جو پروردگار نے آپ کو نصیب میں لکھا ہے وہ کو مل کے رہے گا. اور آخرت کی فکر زیادہ کریں, دنیا گزری جاتی ہے. بالکل جی ہاں, بہت شکریہ سر آپ کے. بہت مہربانی آپ کی جی, بہت شکریہ. تو جی ناظرین, یہ تھی آج کی ہماری سٹوری, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فائقہ رانا کو دے اجازت. اللہ حافظ.